الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غور فرمائیے کہ قیامت کا 50,000 سالہ دن، لمبا ترین دن، اور سورج کی گرمی جو ہے وہ اتنی ہوگی کہ ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ ایسی پریشانیاں، ایسی آزمائشیں اور اس طرح کے حالات ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں گے، اور اس پریشانی، تکلیف، آزمائش میں جس کو حضور علیہ السلام کا ساتھ مل جائے تو اس کے تو یقیناً وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ درود یعنی کثرت سے درود یہ ہے کہ آپ دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب آپ کوئی بھی درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم اس فضیلت کو بھی حاصل کر لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مزید آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا سنانا قبول فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور بیماری کے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم اس کا روحانی علاج بھی عرض کروں گا، اور وہ بیماری ہے استھما یعنی دمہ، سانس کی بیماری۔ آسان لفظوں میں ہم اس کو سانس کی بیماری کہہ سکتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 25 کروڑ لوگوں سے زیادہ تعداد میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے جس شخص کو سانس کی بیماری ہو جائے اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے اور عبرت والی ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کا سانس رک جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اور یہ بیچارے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ ان کے لیے تو سخت آزمائش ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ بیماری کوئی بھی ہے وہ انسان کا جو ہے وہ گناہوں کو دھوتی ہے۔ اب بیماری ہے، آپ تکلیف پر صبر کریں گے، جانی تو ہے نہیں بیماری جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، تو واویلا کریں گے تو فائدہ ہاتھ نہیں آئے گا، تو صبر کریں گے تو انشاءاللہ اجر ملے گا، اور آپ کے گناہوں کی جو ہے وہ بیماری یا گناہوں کی جو تعداد ہے وہ دھل جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ جیسا ہم گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے۔ لہٰذا آج استھما یعنی دمے کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس کی علامات سن لیں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے اور پھر اس کی علامات کیا ہیں۔ دیکھیں، دمہ جو ہے وہ پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب دم نکلے گا تو ہی دم آ جائے گا، یعنی اس کو ایسی بیماری سمجھا جاتا تھا جو لا علاج ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے اب بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ موت کے سوا کسی بیماری کا جو ہے وہ علاج چھپا نہیں ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے، صرف یہ ہے کہ وقتی طور پر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو حدیث پاک پر ہمارا ایمان ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دمے کی وجہ کیا ہے۔ بیسیکلی دمہ جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ سانس کی نالی جو ہے وہ اس میں سوجن آ جاتی ہے، یا بلغم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دمہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی علامات کیا ہے؟ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ دمے کے مریض کی سب سے بڑی علامت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب سانس لیا جائے تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، کھانسی کے ساتھ کھانسی بہت زیادہ آتی ہے، سانس پھولتا ہے، یعنی آپ کچھ سیڑھیاں اوپر نیچے جائیں یا تھوڑی دیر کے لیے پیدل چلیں تو آپ کا سانس جو ہے وہ پھولنے لگ جاتا ہے۔ اب ہر ایک کو یہ دمہ ہو سانس کی پھولنے کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے،
لیکن دمے کے مریض کے لیے یہ ہے کہ جو جس میں یہ ساری علامات ہوں وہ اس کو چیک کروانا چاہیے۔ بلغم بہت زیادہ اس میں آتا ہے اور سانس بہت زیادہ پھولتی ہے اس میں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی بیماری ہے، یعنی والدین سے بچوں میں یہ آ جاتی ہے۔ اور جو اس کی سب سے مین وجہ ہے نا وہ گرد ہے، گرد و غبار ہے۔ عموماً لوگ کارپیٹ پہ نماز پڑھتے ہیں، کارپیٹ کے اندر بہت ساری گرد جو ہے وہ جمع ہوتی ہے۔ اب جب آپ سجدہ کریں گے، سجدے میں سانس لیں گے تو وہ سانس سے گرد جو ہے وہ سیدھی آپ کے اندر جاتی ہے، پھیپھڑوں میں آپ کے چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے یہ بیماری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کھلی فضا میں سانس لیں، چہل قدمی کریں، صبح کی واک کریں، صبح لمبے لمبے سانس لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سانس لے کر جائیں اندر، کھینچ کے جتنا لے جا سکتے ہیں، پھر اس کو 30 سے 45 سیکنڈ روک کر رکھیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو باہر نکالیں۔ یہ مشق کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی سانس کی جو بیماریاں نا وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے انشاءاللہ کم ہوں گی، اور اللہ کرے گا کہ ختم ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا۔ تو یہ اس چیز کو آپ لازمی کریں۔ قبض اور بدہضمی جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ دمہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ قبض تو بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، تو کوشش کریں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ ہے تو اس سے نجات حاصل کریں۔ اب دمے کے مریض کو پرہیز کیا کرنا چاہیے؟ دمے کے مریض کو چاول سے، دودھ سے، دہی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ٹھنڈا پانی بہت خطرناک ہے دمے کے مریض کے لیے۔ اور سوتے وقت یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے چہرے پر ڈائریکٹ ہوا نہ پڑے، باقی جسم پر پڑے لیکن چہرے پر ہوا نہ پڑے۔ اگر چہرے پر ہوا پڑے گی تو اس کی طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب میں اس کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دمے کے مریض کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یا مؤمنو، اللہ عز و جل کا ایک نام ہے یا مؤمنو، اس کو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم دمے کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ تا حصول شفا اس کو مدت اس کی کرتے رہیں۔ اور دوسرا روحانی علاج ایک عرض کرتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پانی پر دم کر کے روزانہ پی لیا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم دمے سمیت دیگر تمام امراض سے بھی حفاظت رہے گی۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو اگر کوئی تندرست بھی ہے تو اس کو اس وظیفے کو لازمی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کو تو بالخصوص یہ وظیفہ جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور روزانہ پی لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم تمام بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ اچھا، ایک اور عرض کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی کو دمہ ہو جائے، اب جب دمے کا اٹیک آتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہلدی اور سونٹھ، یہ سوکھی ہوئی ادرک ہوتی ہے، ہلدی اور سونٹھ ان کا تھوڑا سا مکسچر لے لیں اور اس کو شہد کے ساتھ مریض کے منہ میں ڈال دیجئے، شہد میں مکس کر کے انشاءاللہ عز و جل دمے سے افاقہ ہوگا۔ دوسرا عرض کرتا ہوں کہ ایک پکا ہوا کیلا لے لیجئے اور اس کو آگ کی لو پر گرم کیجئے، پھر چھیل کر اس پر کالی مرچ کا پاؤڈر چھڑک لیں اور پھر وہ کھا لیں۔ انشاءاللہ الکریم دمے کے مریض کو افاقہ ہوگا۔ تیسرا گھریلو علاج عرض کرتا ہوں کہ 2 چمچ ادرک کا رس شہد کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم دمے کے مریض کو شفا حاصل ہوگی۔ اور دمے کے مریض جو ہے، استما کے مریض، وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں اور انجیر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ صبح ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد، زیادہ فائدہ ناشتے سے پہلے ہے، 2 سے 3 انجیر کھا لیں۔ انشاءاللہ انجیر سے دمے کے مریض کو، استما والے کو بہت فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ آپ سب سے آخر میں، اب ویڈیو چونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر بیماری کوئی آ جائے تو سب سے پہلے صبر کریں۔ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہر بیماری کا کریں کہ علاج سنت ہے، لیکن روحانی علاج میں ساتھ ساتھ جاری رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہمارا چینل اگر آپ کو اچھا لگے، یا یہ جو باتیں میں نے عرض کی یہ اللہ کی رضا کے لیے کی، تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، اور کمنٹس بھی کیجئے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کا ابھی بہت ساری باقی ہیں، لیکن اگر کوئی جس کا علاج آپ کو جلدی چاہیے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کمنٹس میں کریں، تو لکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو جلد اس کا علاج بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔